محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک بہت جامع اوور ویو دیا اس بجٹ ڈاکیومنٹ کا جو بجٹ حکومت سامنے لے کر آئی ہے، اور اس کے بعد مزید کہنے کی کوئی اتنی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن صرف مختصراً ایک دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ہم سب آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہیں، آپ صحافی بھائیوں کا، کیمرہ مین جو یہاں پر موجود ہیں، جو ہماری آواز اس عوام تک پہنچانے کے لیے ان غیر معمولی حالات میں بھی اپنی جانوں پر کھیل کر آپ عوام تک آگاہی پہنچا رہے ہیں۔ ہم آپ کے ممنون ہیں، تہہ دل سے ممنون ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال خیریت سے ہوں گے، بلکہ جن تک آپ ہماری آواز پہنچا رہے ہیں، جن تک آپ ہماری تصویر پہنچا رہے ہیں، جن تک آپ ہمارا موقف پہنچا رہے ہیں، اس عوام، ہمارے اہل وطن، وہ بھی خیر و خیریت سے ہوں گے، اور جو ہمارے دوست احباب، بزرگ، بہن بھائی، سننے والے جو اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، ہم دعا گو ہیں، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس موجودہ بجٹ میں اگر اس کو ایک عام زبان میں گفتگو کی جائے اور ایک عام آدمی کو اگر سمجھانا مقصود ہو کہ اس میں اس کے لیے کیا ہے، تو یقین مانیے یہ میرے لیے ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس ملک کے عام شہری کو سمجھا سکے کہ اس بجٹ میں اس کے لیے کیا چیز موجود ہے، اس کے فائدے کے لیے کیا چیز موجود ہے۔ اس ملک کے کسان کو سمجھا سکے، اس ملک کے مزدور کو سمجھا سکے، اس ملک کے اسٹوڈنٹ طالب علم کو سمجھا سکے، اس ملک کے تاجر کو سمجھا سکے۔ ہمارے لیے یہ کام بہت مشکل ہے۔ آپ اس کو خود اندازہ لگائیے اس چیز سے کہ سب سے پہلے ان غیر معمولی حالات کے اندر کسی بھی حکومت کی جو ترجیح ہونی چاہیے، وہ بہر صورت یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمارے اس وقت جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو نرسز ہیں، ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں، ہمارے جو ایمبولینسز کے ڈرائیورز ہیں، ہمارا تمام کا تمام صحت کا جو نظام ہے، اس کے لیے حکومت کو پیسے زیادہ رکھنے چاہیے تھے۔ یہ ایک عام فہم کی بات ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی معاشی یا معیشت کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ تمام صوبوں کو، ان کو صحت کی مد میں نہ صرف خود بلکہ ان کو بھی زیادہ پیسے دیتی کہ یہ لیجئے، اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے، ہمارے ہسپتال اس وقت بھرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ لاہور ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، گلگت ہو، کراچی ہو۔ ہمارے ملک کا اس وقت کون سا ایسا بڑا شہر ہے جس میں خدا نخواستہ کوئی مریض اس مرض کا جب شکار ہوتا ہے اس کے لیے بستر موجود ہے؟ ہمارے ہسپتال بھر چکے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں جگہ موجود نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹرز اپنی جان کے اوپر کھیل کر، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے دور رہ کر، اپنی زندگیوں کو رسک میں ڈال کر اس وقت فرنٹ لائنز پر ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ہماری جانیں بچانے کے لیے۔ ان کے لیے اس بجٹ کے اندر کیا ہے؟ کیا ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے؟ کیا ان کو کوئی رسک الاؤنس دیا گیا ہے؟ سب سے پہلی اس بجٹ کے اندر جو چیز ہونی چاہیے تھی اس حکومت کی طرف سے، وہ ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس کے لیے ہونی چاہیے تھی، اور معذرت کے ساتھ اس پورے بجٹ ڈاکیومنٹ میں ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت کا تمام جو مدعا ہے، جو آرگیومنٹ ہے، وہ صرف اس چیز پر مبنی ہے کہ اس مرض کے آنے سے پہلے، اس مرض کے پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، معیشت ٹھیک چل رہی تھی۔ جیسے ہی یہ مرض آیا، اس نے یہاں پر ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ لیکن آپ خود سوچئے، آپ خود فیصلہ کیجئے، میں آپ کو آمادہ نہیں کرتا کہ آپ میرے آرگیومنٹ سے متفق ہوں، لیکن آپ خود سوچئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ آج سے 3 ماہ قبل پاکستان کے اندر کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ کیا اس ملک کے اندر بے روزگاری تاریخی حدوں کو نہیں چھو رہی تھی؟ کیا اس ملک میں پاکستان کی تاریخ میں جتنے قرضے نہیں لیے گئے اتنے قرضے نہیں لیے جا چکے تھے؟ کیا اس ملک کا تاجر طبقہ خوشحال تھا یا سڑکوں پر تھا؟
کون سا ایسا شعبہ زندگی تھا جو آج سے 3 یا 4 ماہ قبل بالکل ٹھیک پرفارم کر رہا تھا؟ کیا اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں؟ پچھلے پورے 1.5 سال سے جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، کہاں گئی 1 کروڑ نوکری کی بات؟ کہاں گئی 50 لاکھ گھروں کی بات؟ کیا آج سے 3 ماہ پہلے یہ دے چکے تھے اس ملک کی عوام کو؟ اور آج یہ بات سن کر دکھ نہیں غصہ آتا ہے کہ جب ایک وزیر موصوف ٹی وی پر آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ جون کے آخری مہینے تک پاکستان میں جو کورونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ 10 سے 15 لاکھ ہو جائے گی۔ یہ وہی وزیر موصوف ہے، ان کا چہرہ آپ یاد رکھیے، یہ ہم لوگوں کے مجرم ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کورونا کیا چیز ہے۔ سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، یہ لوگ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان میں تو روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر لوگ زیادہ مر جاتے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں، یہ وہی موصوف ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ذہن کے اندر کنفیوژن کریٹ کی۔ اس ملک کے اندر یونیفائڈ طریقے سے ہمارے موقف کو انہوں نے رد کیا، ہمیں اس کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا انہوں نے۔ اور ان کے وزیر اعظم جو کہتے تھے کہ یہ تو بخار ہے، یہ تو فلو ہے، یہ تو زکام ہے، انہوں نے آپ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے انٹرنیشنل ایگزامپلز موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ آپ دیکھیے، وہاں پر کس طریقے سے انہوں نے اس مرض کے اوپر قابو پایا، بر وقت ایکشن کر کے۔ آپ کے سامنے جرمنی کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے جاپان کی مثال موجود ہے، اور ہمارے وزیر اعظم نے وہی راستہ چنا جو تباہی کا راستہ تھا، اور جس طرح برازیل میں اور دیگر ممالک میں چنا گیا۔ آج انہوں نے، ان کی غلط پالیسیوں نے، بر وقت ایکشن نہ لینے نے آپ کی اور اس ملک کے تمام شہریوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بجٹ کیا اس بجٹ کے اندر اگلے ان 3-4 ماہ کا خوفناک ترین حالات کا جن کا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے بچوں کو، آپ کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے والدین کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں کیا موجود ہے اس میں؟ ہم آج اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس ملک کے ہر شہری کی جان خطرے میں، اور فیصلہ سازوں نے، مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو اس مسند پر بٹھایا ہے، امید ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی وہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کہیں یہ ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس ملک کے عوام سڑکوں میں ہوں گے، جس طرح امریکہ میں، دیگر ممالک میں اس وقت ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر عوام سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے ہیں، وہ وقت پاکستان میں بھی دور نہیں ہے۔ کیا اس وقت آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے کہ ایک نااہل شخص کو، جو اس چیز کے، اس منصب کے قابل ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو وہاں پر جا کر بٹھا دیا؟ پہلے دن پاکستان کی اپوزیشن نے، بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا آپ کو جو مدد چاہیے میں سیاست پر سے پشت رکھتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس مرض کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ کیا اس ملک میں اس وقت نیشنل کنسنسس موجود ہے؟ کیا تمام قومی قیادت ایک پیج پر ہے؟ وہ تو ہم سے ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے، اور توقع یہ ہے کہ یہ ان غیر معمولی حالات میں، اس طوفان میں، اس کشتی کو، اس ملک کی کشتی کو وہ نکال لیں گے، قطعاً نہیں۔ مزید امید رکھنا ان سے بھی ایک کرمنل ایکٹ ہوگا میری نظر میں۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، طارق شاہ صاحب آپ کو مزید ہماری جو اس بجٹ کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اور اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ یہ ایک مختصر سا مقدمہ تھا جو اس بہت کم اور قلیل وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ رکھا گیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور آنے والے وقتوں میں ہماری اس کرائسس سے نکلنے میں ہماری مدد فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجٹ کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو اگر پنچ لائن ہو تو وہ یہی ہوگی آج کل کے حالات میں کہ دیر از نو بجٹ، دس از نو بجٹ، دس از اے ڈائریکشن لیس بجٹ، بالکل کلو لیس بجٹ ہے،
اور جس طرح سی ایم صاحبان نے